اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رسم عليه الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم ويا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم ويا عالم لا يعلم صل على محمد الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الحسن عليه السلام نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة علينا صلوات. دعا ہے خداوند متعال ہماری اس محفل کو عبادت شمار فرمائے. جو مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں خداوند متعال ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے. پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو رفع فرمائے. جو مومنین دلی حاجات رکھتے ہیں خداوند متعال ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے. جو مومنین مریض ہیں خداوند متعال انہیں شفاء کامل عطا فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. وقت زیادہ نہیں، نماز کا وقت ہونے والا ہے. خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں انسان بنایا. انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، مسلمان بھی بنایا، انسان بھی بنایا، اور تمام جو انسان کی ضروریات زندگی کی نعمات تھیں اس سے نوازا. پھر ایک اتنا بڑا احسان کیا ہے اللہ نے. اگر ہم اس دن سے کہ جس دن پیدا ہوئے اور اس دن تک کہ جب اس دنیا میں نہیں رہیں گے، زندگی کے پہلے دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک ایسی نعمت اللہ نے دی. اگر ہم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیں، ہمارے سجدے کم ہیں، ہمارے تشکر کم ہیں، ہماری عبادات کم ہیں. اللہ کی وہ نعمت بہت بلند ہے اور اس نعمت کا نام ہے حب آل محمد. وہ کریم جس نے ہمیں محمد و آل محمد کی محبت سے نوازا ہے. مومنین اتنا بڑا نور ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اگر کسی کی سانسیں چل رہی ہیں تو اسی نور کے صدقے میں. اگر یہ سمندروں میں طغیانی ہے تو اسی نور کی وجہ سے. اگر سورج منور ہے تو اسی نور کی وجہ سے. اگر زمین کا فرش موجود ہے تو اسی نور کی برکت سے. اگر آسمان کا شامیانہ اپنی جگہ پر موجود ہے تو اسی نور کی وجہ سے. اور اس سے بڑھ کر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق کیا، مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں عاجزی و انکساری ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا سر جھکا ہوا تھا. آواز قدرت آئی، ارفع راسک یا آدم، اے آدم اپنا سر اٹھا. حضرت آدم نے اپنا سر اٹھایا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا تو حضرت آدم کو کچھ نور نظر آئے کہ جو رکوع میں تھے، سجود میں تھے، خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. تو وہاں پر حضرت آدم نے سوال کیا، اے اللہ اول بشر میں ہوں، سب سے پہلے تو نے مجھے خلق کیا ہے، بتا پھر یہ نور کس کے نور ہیں؟ تو جو فرما رہے ہیں بتا پھر یہ نور کس کے نور ہیں؟
تو وہاں پر خداوند متعال نے فرمایا آدم یاد رکھ لولاہم لما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر یہ نور نہ ہوتے، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، اگر میں نے ان کو خلق نہ کرنا ہوتا تو میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ تو محمد والے محمد محمد والے محمد کی محبت کا نور بہت بڑی نعمت ہے۔ جس طرح اس پوری کائنات کا محور، مرکز اور بنیادی نقطہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہے، تو جب ان محمد و آل محمد علیہ السلام کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو ان کا محور، ان کا مرکز جناب سیدہ کائنات ہیں۔ جب پیغمبر اکرم تمام اصحاب اپنے اہل بیت کو کسا کے نیچے لے کر آئے اور حضرت جبرائیل نے پوچھا تھا اے اللہ مجھے بتا تو صحیح اس چادر کے نیچے کون کون ہے، اس وقت جب پیغمبر اکرم کا اور ان اصحاب کسا کا اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل سے تعارف کروایا تھا تو وہاں پر بنیاد اور مرکز جناب زہرا کو قرار دیا اور کہا اے جبرائیل سن، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلوہا و بنوہا، اے جبرائیل اس کے چادر کے نیچے زہرا رہتی ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے فرزندان ہیں اس تحت کسا اور چادر کے نیچے۔ تو اس پوری کائنات کا مرکز اور محور محمد و آل محمد ہے اور ان کا مرکز جناب سیدہ کائنات ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث عرض کی ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت علینا، وہ دنیا والے ہم آئمہ اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق پر حجت ہیں، لیکن اللہ نے ہماری دادی، ہماری جدہ حضرت زہرا کو اتنی عظمت عطا کی ہے کہ ہماری جدہ زہرا ہمارے اوپر بھی حجت ہے، ہمارے اوپر بھی حجت ہے۔ اور امام زمان فرماتے جس کی ہم انتظار میں دنوں شب بسر کر رہے ہیں کہ کب آئے مہدی دوران، جناب زہرا کی عظمت کے بارے میں امام زمان فرماتے ہیں فبنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، وہ دنیا والے جب میں آؤں گا اس پوری کائنات کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی حکومت قائم کروں گا تو میرا ماڈل، میرا نمونہ عمل اور میرے اس اسلامی حکومت کی جو بنیاد رکھوں گا اس کا مرکز اور محور حضرت زہرا کی زندگی ہے۔ حضرت زہرا کی زندگی میرے لیے نمونہ عمل ہے اور اتنی بابرکت بی بی ہے۔ دو جملے ان کی زندگی کے بارے میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ جناب زہرا نے ایک تو نظام ہدایت میں اپنا کردار ادا کیا، دوسرا اپنے شیعوں سے اس بی بی کو بہت زیادہ محبت تھی۔ پہلا کہ جہاں پر نظام ہدایت کے لیے بی بی نے کردار ادا کیا، ہمارے پاس نظام ہدایت دو قسم کے ہیں، یا نظام نبوت رہا یا نظام امامت رہا۔ جناب زہرا ایسی باعظمت بی بی ہیں جنہوں نے نظام نبوت کی بھی آبیاری فرمائی، جنہوں نے نظام امامت کی بھی آبیاری فرمائی۔ کس طرح کہ نظام نبوت کی آبیاری کس طرح فرمائی؟ ابھی جناب زہرا دنیا میں نہیں آئی تھی، حضرت خدیجہ کا عقد مبارک پیغمبر اکرم سے ہوا، مدینے کی عورتیں، مکے کی عورتیں، قریش کی عورتیں یہ کہنے لگی اے خدیجہ تو نے ایک غریب سے نکاح کر لیا، تو نے ایک ایسے شخص کے ساتھ شادی کر لی جو ہمارے بابے دادے کے دین کو اچھا نہیں سمجھتا، پس تیرا اور ہمارا سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کے ساتھ عرب کی عورتوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ آج کے بعد ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ پیغمبر اکرم اسلام کے پودے کو گاڑنا چاہتے تھے، ابھی گاڑا ہی تھا کہ حضرت خدیجہ کا سوشل بائیکاٹ ہوا۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اسلام کا یہ نرم و نازک پودا جسے پیغمبر اکرم گاڑ رہے ہیں،
ہم اس کی خاندانی زندگی میں دخالت کر کے اس کی بیوی پریشان ہو جائے گی، یہ تبلیغ دین نہیں کر سکیں گے۔ نہیں جانتے تھے خدیجہ بھی امر الہی سے باتیں لیتی تھی، پیغمبر بھی وحی کا پلا ہوا تھا، تو اللہ نے جو بچہ دیا حضرت خدیجہ کے شکم میں جناب زہرا کی صورت میں، جب پیغمبر دین کی تبلیغ کے لیے جاتے حضرت خدیجہ تنہا ہوتی، حضرت زہرا ماں کو تسلیاں بھی دیتی، جناب خدیجہ کو دلاسے بھی دیتی اور کہتی اماں بابا تبلیغ کے لیے گئے ہیں، میں زہرا حاضر ہوں تیری تنہائی کی منہ سو غم خار۔ جب ایک دفعہ پیغمبر اکرم تشریف لائے اور دیکھا کہ خدیجہ کسی کے ساتھ محو کلام ہے، کوئی آدم ذات بھی موجود نہیں ہے، تو پیغمبر اکرم نے استفسار کیا، اے خدیجہ بتا کس کے ساتھ کلام کر رہی تھی؟ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے جو مجھے جنین عطا کیا، جب میں تنہائی محسوس کرتی ہوں تو تنہائی میں یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، مجھ سے کلام کرتی ہے، مجھے تسلیاں دیتی ہیں۔ یوں اسلام کے پودے کی، یوں نبوت کے پودے کی آبیاری کی ہے حضرت زہرا نے۔ پھر جناب زہرا کی ولادت ہوئی، پیغمبر نے اعلانی نبوت اور اعلانی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ لوگ پیغمبر کو اذیتیں دیتے تھے، یہاں تک کہ جنگ احد کے اندر جب مارکا تپا گرم ہوا جنگ کا، لوگ بھاگنے لگے۔ کسی نے کہا تھا قتل محمد کو شہید کر دیا گیا، لوگ بھاگنے لگے، علی بلانے لگے کہ او دنیا والوں، او مسلمانوں، اگر پیغمبر معاذ اللہ شہید بھی ہو گئے تو کیا حکم پیغمبر بھی ختم ہو گیا؟ جی پیغمبر کو تنہا کیا، پیغمبر کے اوپر مصیبت آئی، دشمن نے حملہ کیا۔ تاریخ کہتی ہے ایک تلوار کے ساتھ پیغمبر اکرم کی خود بھی شہید ہوئی، اور پیغمبر اکرم کا جب سر زخمی ہوا، خون بہنے لگا خود سے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، چہرے کے اوپر خون آیا، وقت نماز ہوا۔ مومنین نماز کی اہمیت کو بھی جانیے گا کہ اس قسم کی شدید جنگ کی گرما گہمی کے اندر پیغمبر اکرم نے کہا یا علی پانی لاؤ میں نماز پڑھوں گا۔ نعرہ حیدری، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر سلوات۔ وہاں پر جناب زہرا کی خدمت دیکھیے گا، علی نے مشکیزہ اٹھایا، جناب زہرا نے اپنا چلو آگے کیا، علی پانی ڈالتے گئے، جناب زہرا اپنے بابا کا چہرہ دھلاتی رہی، پیغمبر نے نماز پڑھی۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے درمیان جوف کعبہ میں اور وہاں صحن کعبہ کے اندر پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، اذیتیں دینے والے وہاں پر آئے، جناب زہرا کا بچپنا ہے، آ گئی، جب آئی تو کہا بابا میں تیری محافظ ہوں، تو نماز کو ادا کرو۔ اس اسلام کے پودے کو، اس اسلام کے نبوت کے پودے کو کس طرح آبیاری کی جناب زہرا نے؟ پیغمبر اکرم کی رحلت ہوتی ہے، بس مختصر کروں، نظام امامت کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں نے مختلف اذیتیں دینا شروع کر دی، اسلام کے ٹریک سے ہٹنا شروع ہوئے۔ وہیں پر جناب زہرا نے اپنی شجاعت کے، اپنے علمی کمالات کا وہ مظہر دکھایا کہ مسجد نبوی میں آئی، ایسا خطبہ دیا کہ آج تک بھی تاریخ کے بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ کلام کسی عام خاتون کا کلام نہیں، جو خطبہ فدق کے ساتھ موسوم ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ ایسی خاتون خطبہ دے سکتی ہے جس کا تعلق نظام وحی کے ساتھ ہو۔ جب پیغمبر اکرم کی رحلت ہوئی، خطبہ فدق دیا، اس کے ذریعے نظام امامت کو مزید مضبوط کیا، علی کے حق کی گواہ بن کر آئی ہیں حضرت زہرا۔ جب پیغمبر اکرم کی رحلت ہوئی، جناب زہرا غمگین ہوتی تھی، وہیں پر حضرت جبرائیل آتے تھے، علی لکھتے تھے
زہرا بتاتی تھیں، اور آج تک بھی وہ صحیفہ فاطمہ کے نام سے جب ہمارے ائمہ سے کوئی پوچھتا، کوئی سوال کرتا، تو آج بھی ہماری حدیث کی کتب میں یہ جملہ موجود ہے۔ امام باقر فرماتے، امام صادق فرماتے، نظر تو فی صحیفہ فاطمہ، وہ مجھ سے سوال کرنے والا، میں نے اس سوال کا جواب صحیفہ فاطمہ میں یوں پایا ہے، اور وہ صحیفہ آج بھی وقت کے امام کے پاس موجود ہے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے، جناب زہرا کے علمی کمالات کو بھی عیاں کریں گے۔ جی خطبہ فدق دیا اور کہا انصار کو، تواؤ فیکم الدعوی فلا تجیبون وتعطیکم الصرخہ فلا تغیثون۔ او انصار، تم تو ہمارے حامی تھے، زہرا کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، زہرا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ ہمارے حق کو چھپایا جا رہا ہے، ہمارے حق کو غصب کیا جا رہا ہے، تم بھی ہماری نصرت کے لیے نہیں آتے۔ کہتے ہیں کہ مسجد میں جو بھی تھے نا رونے لگے۔ جناب زہرا کی مظلومیت، اتنی زیادہ مظلومیت ہے اس بی بی کی، ہر امام کو رلایا ہے اس غم نے۔ سکونی امام صادق کا ایک صحابی ہے، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک دفعہ امام صادق کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابن رسول اللہ، بیٹی پریشان ہوئی، پیدا ہوئی ہے، پریشان ہوں۔ امام نے فرمایا، سکونی، اگر بیٹیاں باعث پریشانی ہوتی تو اللہ پیغمبر اکرم کو زہرا عطا نہ کرتا، لہذا بیٹیاں باعث پریشانی نہیں ہیں، خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے اپنی رحمت سے تجھے نوازا ہے۔ وہاں پر امام علیہ السلام نے ایک سوال کیا اور کہا، سکونی بتا تو نے نام کیا رکھا ہے؟ تو سکونی کہنے لگا، مولا میں نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ عزادارو سنو گے، امام نے یہ جملہ سننا تھا، بس رونے لگے امام صادق اور فرمایا، سکونی اما اذا سمیتہا فاطمہ فلا تضربہا ولا تسبہا۔ اور سکونی، جب تو نے اس اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا، تو پھر میں صادق التماس کر رہا ہوں، پھر اسے کبھی تماچے نہ مارنا، پھر کبھی اس کے سامنے اونچا نہ بولنا۔ شاید امام صادق کو وہ وقت یاد آ گیا ہوگا جب زہرا در و دیوار کے درمیان تھی، اور دروازے کو دھکا ملا، فقط اطلاع نہیں، جب جناب زہرا امیر المومنین کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا تو علماء فرماتے ہیں گوشواروں کا مقام کال ہوتے ہیں۔ وہ ایک ظالم نے ہاتھ کو بڑھایا، جناب زہرا کے گوشوارے ٹوٹ کے زمین پہ آئے، وہ مرت عینیہا۔ آیت اللہ امینی فرماتے ہیں کوئی اتنا وزنی ہاتھ تھا، زہرا کی ایک آنکھ نہیں، دونوں آنکھیں سرخ ہو گئی اور کہنے لگی، بابا تیرا بھی کفن میلا نہیں ہوا، وہ لوگوں نے مجھے تماچے مارے۔ عزادارو، مقداد کو ایک شخص نے، اور جس نے جناب زہرا کو تماچا مارا تھا، مدینے کی گلی میں جناب مقداد کو تماچا مارا، جناب مقداد روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے۔ تو اس شخص نے کہا، مقداد کیا زیادہ درد کی وجہ سے رو رہے ہو؟ مقداد کہنے لگے، نہیں ہے بدبخت، میں جوان ہوں اور میں میدان جنگ میں جاتا ہوں اور میں مارنا بھی جانتا ہوں اور میں تماچے جھیلنا بھی جانتا ہوں۔ پیغمبر کی بیٹی، اس نے کوئی تماچے کھائے تو نہ تھے، وہ پیغمبر نے ناز سے زہرا کو پالا تھا، اور تیرا اتنا وزنی ہاتھ پتہ نہیں زہرا نے برداشت کیسے کیا۔ عزادارو، وقت گزرتا گیا، بی بی کی شہادت ہوئی، جناب فضا نے کہا، اسنیل جاؤ جاؤ، بابا تمہارا مسجد میں ہے، اسے اطلاع دے کر آؤ۔ امام حسن و امام حسین مسجد کے دروازے پہ آئے اور دیکھا، پہلے ہمارا نانا بیٹھا کرتا تھا، اور جب ہم آتے پیغمبر
پیغمبر خطبہ چھوڑ دیتا، آج حسنین رو رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اچانک امیر المومنین نے جب مڑ کر دیکھا تو دیکھا حسنین رو رہے ہیں، کہا میرے لخت جگر کس نے رلایا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں آبت ہے قدمات تمنا، اور بابا کیا بتائیں ہم یتیم ہو گئے اور ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو امیر المومنین بہت بہادر تھے، جنگیں لڑتے تھے، کسی نے علی کے رونے کی آواز نہیں سنی تھی آج تک، لیکن جب زہرا کی شہادت کی خبر سنی فسکت علی وجہہ علی ابن ابی طالب فغشی علیہ، منہ کے بل علی زمین پہ آئے اور کہتے زہرا بے من العزا بادہ کے یا بنت محمد، بطول بتا بتا تیرے بعد اب علی کو تسلیہ کون دے گا، وہ علی کے دکھ کون سنے گا؟ امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، جب دیکھا نا وہ ماں جو ایک وقت کا رونا حسنین کا برداشت نہیں کرتی تھی، آج چادر ڈلی ہوئی ہے اور زہرا آرام کر رہی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں یا امّا کلمینی انا ابنک الحسین، اماں مجھ سے بات کرو میں تیرا حسین ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کوئی جواب نہیں آیا، مولا حسین نے دوسرا بیان کیا، فرماتے ہیں کلمینی یا اماں انا ابنک العطشان، اماں میں کربلا میں پیاسا شہید ہونے والا حسین ہوں، مجھ سے بات کرو، جواب نہیں آیا۔ مولا نے تیسرا بیان کیا، فرماتے ہیں کلمینی یا اماں انا ابنک المذبوح، میں پسے گردن شہید ہونے والا حسین ہوں، جواب نہیں آیا۔ جب مولا حسین نے یہ جملہ کہا، ماں اور بیٹے کی محبت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کلمینی یا اماں قبل ان یتصدع قلبی فاموت، اماں اس وقت جواب دو گی جب حسین کا دل پھٹ جائے گا، جب میں مر جاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے واللہ اشہد انت وانت ومدت یدا وقالت وولدا حسینہ، زہرا کے کفن کے بند کھل گئے، دونوں ہاتھ بلند ہوئے، ایک طرف سے حسن آئے دوسری طرف سے حسین آئے، دونوں ماں کو گلے لگا کے رونے لگے۔ حاطف غیبی کی آواز آئی یا علی ارفعہما عن امہما، حسنین کو ان کی ماں سے جدا کرو، کیوں؟ میرا عرش کانپ رہا ہے، مدینے کی زمین ہل رہی ہے، میں کہتا ہوں مولا علی یہاں حسنین کی ماں کا جنازہ تھا، آپ نے پیار سے جدا کیا، ایک ایسا وقت آئے گا لاش حسین کی ہوگی، رونے والی سکینہ ہوگی، اٹھانے والا بابا نہ ہوگا، بھائی نہ ہوگا، بابے کا قاتل تماچے مارے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔